بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبداللطیف قادری، پریزیڈنٹ پاکستان جسٹس پارٹی۔ آج سیاسی ماحول کو دیکھ کر جی نہیں چاہتا تھا کہ میں بات کروں، اس لیے کہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا کر اس کو ایک تمسخر سمجھ کر بات کرتے ہیں، لیکن موجودہ سینیریو جو سیاسی حالات کی ہے اس کے بارے میں آج میں وزیر اعظم پاکستان سے بات کرتا ہوں۔ اکثر بات یہ تھی کہ لوگ جس کا کوئی استاد نہ ہو اس کو بے استاد کہتے ہیں، جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو بے مرشدہ کہتے ہیں۔ میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان کا نہ تو کوئی مرشد ہے نہ کوئی سیاسی استاد ہے۔ اگر ان کا کوئی استاد ہوتا جس طرح یہ کہتا ہے کہ 22 سال کی محنت کے بعد مجھے یہ منصب ملا ہے، تو 22 سال کے بعد تو بندہ زندگی کا ایک بڑا چوتھا حصہ گزار چکا ہوتا ہے، اس کو تو میچور ہونا چاہیے، لیکن اس میں مجھے کوئی میچور پر نظر نہیں آیا۔ جتنی باتیں اس نے لوگوں کو بیان کی اور جو کچھ اس نے کہا تھا کہ میں مہنگائی کا سیلاب جو نواز شریف کی حکومت میں آیا ختم کر دوں گا، یہ ختم نہیں کر سکا۔ آج پٹرول مہنگا، کل سستا، آج آٹا مہنگا، کل سستا، پھر مہنگائی۔ یعنی اس کو کسی قسم کا پیرامیٹر اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، تو وہ بندہ پشاور کی بس پر نہیں بیٹھے گا۔ یہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں شتر بے مہار۔ جب بندہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی، تو آپ کے منہ سے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جو آپ کا بنایا گیا ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک خانہ کعبہ کس سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی اس کو مکہ سے تشبیہ دیتا ہے۔ اس کی یہ سینس ہی نہیں ہے کہ جو گردوارہ ہے وہ کیسے مکہ ہو سکتا ہے، کیسے مدینہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، تم ایک مسلمان کے بیٹے ہو، مسلمان کی اولاد ہو، مسلمانوں کے وزیر اعظم ہیں، اقلیتوں کے وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ کو یہ سینس نہیں ہے کہ میں نے ریاست مدینہ کی بات تو میں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بات کیوں کہوں کہ میرے منہ سے نکلے کہ میں اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی سکھوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ یہ مکہ ہے، ان کا کرتارپورہ مکہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور میں کہہ دوں کہ گردوارہ جو ہے پنجا صاحب وہ ان کا مدینہ ہے۔ تو اس بات پر ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس لیے شرم اس کو آتی ہے جس کے پاس موجود ہو۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جسٹس پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے، جو ہمارا پلان ہے، یہ پلان نہیں ہے کہ ہم آپ پر تنقید نہ کریں۔ ہم تنقید اس انداز سے کریں گے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے شاید آپ اس پر سبق حاصل کر کے ریاست مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں نے ریاست مدینہ کیسے کرنا ہے۔ جب آپ نے حکومت لی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ قومی اسمبلی میں پہنچے، آپ کے تمام دوست تھے، آپ کہتے بھائی بتاؤ میں نیا پاکستان بنانا چاہتا ہوں، اس نئے پاکستان میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ اپوزیشن سے رائے لیتے، آپ ان کو دشمن نہ سمجھتے، آپ نے کرپشن 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 کا گیت الاپ کر اس میں کچھ بھی نہیں نکالا، اور خواہ خواہ ان کو اپنی بھونڈی سیاست کے ذریعے ان کو پھنسانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ ان سے سبق حاصل کرتے۔ ایک طرف آپ نواز شریف کی تعریف کرتے ہیں کہ نواز شریف بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا آدمی ہے، اس نے جو میرا بنایا وہ کینسر ہاسپٹل میں مدد کی، اس نے اور مدد کی، تو دوسری طرف آپ اتنے اسٹیم پر پہنچ گئے، خلاف ہو گئے۔ ہونا چاہیے، اپوزیشن کا کام ہے۔ اب آپ حکومت میں ہیں، آپ کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے حکومت کس طرح کرنی چاہیے۔ ایک وزیر کو آپ نے 3 مہینے دے دیے، 3 مہینے کے بعد پھر بدل دیا، پھر 4 مہینے دے دیے، پھر بدل دیا۔ آپ نے شیخ رشید کو ریلوے کا منسٹر بنایا، اب وہ پلان کر رہا تھا کہ میں نے کراچی کی ایک ایسی بنانی ہے لائن، میں نے بچھانی ہے، اب اس بیچارے کا منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ تو یہ کیسی سیاست ہے آپ کی بھائی؟ اس میں سیاست کا تو نام ہی نہیں ہے۔ اس میں صرف وہ ہے کہ جیسے ایک بولنگ کرائی کرکٹ کی، ہاؤس ہٹ کا نام لیا، وہ آؤٹ ہو گیا، تو آپ سب کو ہاؤس ہٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے سیاست ہاؤس ہٹ کا نام نہیں ہے، سیاست میچور بندے کرتے ہیں۔ دیکھیں
ہماری آپ سے نہ تو دوستی ہے نہ دشمنی ہے، ہم ایک رعایا ہیں، آپ کی رعایا ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی ورکر، ہم سیاسی لوگ ہیں، آپ پر تنقید کریں گے، بڑی ڈاڈی تنقید کرا گا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ آپ کو مرشد پکڑیں، آپ کو سیاست کا استاد ہی پکڑ لیں آخری عمر میں، تاکہ آپ کو سمجھائے کہ سیاست کس طرح کرنی ہے، سمجھ گئے؟ ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ آج کل کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ تو اس طرح آپ کی سیاست وہ تماش بینوں والی رہ جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں، مہنگائی ختم کروں گا، کیسے ختم ہوئی ہے بھائی؟ آٹا کس بھاؤ جا رہا ہے، چینی کس بھاؤ جا رہی ہے؟ آپ احتساب کریں، سب کا کریں، میرا بھی احتساب کریں، ہر آدمی کا احتساب کریں، کیوں نہیں کرنا چاہیے، آپ کا حق ہے، لیکن حکومت کرنے کا طریقہ کسی ایسے بندے سے سیکھیں جو منجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں۔ آپ اگر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے، خدا کی قسم آپ 5 سال نہیں 10 سال حکومت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسی سیاست کی ہے جس میں 10 سال تو کیا، آپ کو یہ ابھی شروع ہوئے نا، لوگ پرانے لوگ شروع ہوئے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ تو مریم نواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں کل چلی جائے گی پرسوں، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان جسٹس پارٹی انشاءاللہ وکلاء کی پارٹی ہے، یہ آپ کو گھر بھیجے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے دھکا کس نے لگایا ہے۔ تو مہربانی کر کے اب بھی وقت آپ کے پاس ہے، آپ ایسی سیاست کریں اور ایسے استاد کو پکڑیں جو آپ کا پولیٹیکل ٹیچر ہو، تاکہ آپ کو بتا سکے۔ آپ ان لوگوں سے مشورے لیتے ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے مشورے لیتے ہیں۔ بھائی مشورے لینے ہیں پرانے لوگوں سے لو، جن لوگوں نے پاکستان کو بلڈ کیا ہے، جنہوں نے تعمیر کیا ہے۔ پاکستان کی سیاست کا راز جو ہے وہ ایک نظریاتی لوگوں کا ہے، جنہوں نے قومی نظریہ پاکستان پر اپنی جانیں قربان کی تھی۔ تو برائے مہربانی کر کے اب بھی ہم آپ سے اپیل ہی کرتے ہیں، بھائی کوئی استاد پکڑو۔ میری تو آج کی ڈیبیٹ یہ ہے، جب تک آپ کا کوئی سیاست کا استاد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بے استادہ ہے۔ ہاں جی، یہ بے استادہ بندہ ہے۔ میں نے کہا ہے جس کا مرشد نہ ہو اس کو کہتے ہیں بے مرشدہ، میں نہیں کہتا، سب کہتے ہیں۔ یہ تو بڑا نقصان پاکستان کو پہنچا سکتا ہے۔ جی جی، اناڑی کے ہاتھ میں تو گاڑی آ گئی ہے۔ اناڑی دیکھو، ایک بندہ ڈرائیونگ کر ہی نہیں سکتا، اس کو حق نہیں بنتا۔ چلو اللہ نے آپ کو اگر موقع دے دیا ہے تو کم از کم ڈرائیونگ کا ایسا استاد پکڑو جو آپ کو اچھے طریقے سے ڈرائیو کرنا سکھا سکے۔ تو اسی طرح پولیٹیکل پرسن، آپ نے 22 سال محنت کی ہے، آپ جب بھی بات کرتے کہتے ہیں میں 22 سال کے بعد آیا ہوں، تو کم از کم آپ کو میچور ہونا چاہیے، آپ کو ایک پکا سیاستدان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک وزیر کو اطلاعات لگا دیا، یہ جو عاشق عوان ہے اس کو آپ نے پہلے وزیر اطلاعات، پھر اس کو ریموو کیا، اب دوسرا آ گیا، پھر کسی کو اطلاعات لگا کے فیاض الحسن چوہان کو لگا دیا ادھر، اس کو ریموو کیا، کوئی اور بندہ آ گیا۔ یار یہ کیسی ہے؟ ایک بندے کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز اس وقت آتی ہے جب وہ کسی ڈپارٹمنٹس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ آپ تو کسی کو ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے دیتے ہی نہیں ہے۔ شیخ رشید آج وہی بندہ ہے جس نے آپ کے خلاف اتنی باتیں کی تھی، اس کا ریکارڈ ٹیلی ویژن پر موجود ہے۔ تو آج وہ آپ کو جی سر کیوں کہہ رہا ہے کہ چلو میری وزارت جو ہے نا اس کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، وزارت نہ چلی جائے، وہ ایک پارٹی کا فرد ہے۔ پاکستان جسٹس پارٹی ایک پارٹی نہیں ہے، پاکستان جسٹس پارٹی پورے ملک کی پارٹی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کرتا رہا ہے، کرتا کیا ہے۔ انشاءاللہ پورے پاکستان میں اس طرح ہمارے قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے ممبر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کہ پاکستان جسٹس پارٹی کس طرح آپ کو گھر بھیجتی ہے اور کس طرح میدان میں آتی ہے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ہم آپ کے ساتھ ایسی ہی گفتگو کریں گے، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس سے کڑوی گولی بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ قادری صاحب، بہت شکریہ۔